وہ 2013-14 میں شاید آپ لوگوں میں سے کچھ کو یاد ہو, حیدرآباد میں ہم نے ٹنڈو محمود خان ایک جگہ تھی حیدرآباد کے اندر, وہاں پہ ایک پروگرام کیا تھا اور وہاں 10 سال کی 11 سال کی 12 سال کی بچیاں بیچی جا رہی تھیں, ان کی بولی لگتی تھی باقاعدہ, اس کو ہم نے ریکارڈ کیا خفیہ کیمروں پہ اور پھر ریڈ کیا وہاں پہ. تو ٹنڈو میر محمود تھا اس علاقے کا نام. تو ٹنڈو میر محمود کا پورا علاقہ اس سارے کام میں ملوث تھا. اور جب ہم وہاں گئے تو آپ یقین کریں کہ وہ 100-150 جو گھر تھے وہ سب لوگ ٹوٹ پڑے ہم پہ. کسی نے اینٹ اٹھائی ہوئی تھی, کسی نے ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا, کسی نے چھری اٹھائی ہوئی تھی, کسی کے پاس 222 رائفل تھی, کسی کے پاس پسٹل تھی. وہ سب کے سب لوگ ہم پہ ٹوٹ پڑے. اچھا میری کوشش یہ تھی کہ میرے کریئر کا آغاز تھا, شروع کے دن تھے, تو میری کوشش تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میں سب سے پہلے دوڑوں یہاں سے. تو ساری زندگی جو ہے نا وہ مجھے خود کو بھی ایک شرمندگی رہے گی اور میری ٹیم کے سامنے بھی وہ بھی حوصلہ نہیں پکڑیں گے کہ یار یہ تو بھاگ جاتا ہے سب سے پہلے. تو میری خواہش تھی کہ میں وہاں موجود رہوں اور میرے کیمرہ مین, آڈیو انجینئر, باقی لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے نکل جائیں اور پھر میں انگیج رکھتا ہوں ان لوگوں کو. تو چونکہ مائک میرے ہاتھ میں تھا تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یار بات کر رہا ہوں میں آپ سے, کیا ہو گیا ہے, تھوڑا سا تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا, تھوڑا سا ذرا کام ڈاؤن ہو لوں. تو اس دوران الحمدللہ باقی سارے ٹیم ممبرس ہمارے چلے گئے, انہوں نے کچھ فائرز بھی کیے, 3 فائر ہماری گاڑی کو لگے, 3 ہمارے ممبرس زخمی ہوئے جنہیں ہاسپٹل لے کے گئے. لیکن وہ جو آخری شاٹ ہے اس سین کا, اس میں دیکھا جا سکتا ہوں کہ لوگوں کے بیچ میں کھڑا ان کو انگیج کر رہا ہوں اور باقی لوگ نکل گئے. اچانک سے ان لوگوں کے بیچ میں سے کسی نے میری بازو پکڑی اور مجھے گھسیٹا, اس نے ایک بیٹھے ہوئے لے جا کے بند کر دیا. تو مجھے لگا کہ انہی میں سے کسی نے مجھے بند کر دیا ہے, اور وہ میں دروازے کی درز میں سے باہر دیکھ سکتا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں موٹر سائیکل پہ, کسی کے پاس جو ہے نا وہ رائفل ہے, کسی کے ہاتھ میں پسٹل ہے, گندی گالیاں دے رہے ہیں سندھی میں اور اپنی مقامی زبانوں میں کہ کدھر گئے ہیں یہ ٹی وی والے. تو مجھے لگا کہ ان میں سے کسی بندے نے مجھے بند کیا اور بس اب میں ذبح کر دیا جاؤں گا یا مار دیا جاؤں گا تھوڑی دیر. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتے بھیج دیے. میں نہیں جانتا تھا کہ اس بندے نے تھوڑی دیر پیچھے والا دروازہ کھولا, اپنے اس کے گھر کا تھا, وہاں سے اس نے مجھے دیوار پھیلانے میں مدد کی, اور دوسری طرف اس کا کوئی دوست موٹر سائیکل پہ کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا, اور پھر اس موٹر سائیکل والے نے مجھے پولیس والوں کے پاس اور جو جہاں ہماری ٹیم باقی موجود تھی وہاں تک پہنچایا. تو وہ دن تھا جب مجھے لگا کہ میری ماں کا چہرہ میرے سامنے آیا کہ بس آج شاید میں مار دیا جاؤں گا. لیکن خوف والی فیلنگ نہیں, کیونکہ ڈر ہو کہ ٹانگیں کانپ جائیں آپ کی, وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کبھی نہیں ہوا. لیکن موت مجھے جو قریب ترین لگی وہ اس معاملے میں, اور شاید اس کے بعد آئی بی والے معاملے میں مجھے لگا کہ آئی بی والے معاملے میں آئی بی انٹیلیجنس